الفاروقیہ ٹرسٹ ہے، ماشاءاللہ بڑی محنت سے کام کیا، انتھک محنت کی۔ ان کے سربراہ مولانا زبیر احمد صدیقی صاحب ہیں، بڑی محنت سے لوگوں کو جو ہے نا سیلاب کے اندر سے نکالا، نہ رات کو دیکھا نہ دن کو دیکھا، نہ اپنی تھکاوٹ کو دیکھا نہ اپنے سکون کو دیکھا، انتھک محنت کرتے رہے۔ اور اسی طرح جمعیت علماء کرام کا رفاہی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ یہ بہاولپور کے مغرب کی جانب سیلاب ہے۔ بہاولپور کے کچھ مضافات ایسے ہیں جہاں پر سیلاب نے تباہی مچا دی، اور اسی طرح شجاع آباد اور جلال پور پیروالا خاص طور پر ان شہروں کے مضافات میں کچھ بھی نہیں بچا، گھر تباہ ہو گئے۔ ایسے پتہ چلتا تھا، وہاں کے لوگوں نے بتایا جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کہ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے پانی کے بڑے بڑے دانت ہوں، بڑے بڑے ناخن ہوں، اور پانی کے پاس بڑے بڑے چھرے ہوں۔ جیسے ہی دیوار کے ساتھ، کسی مکان کے ساتھ، کسی عمارت کے ساتھ لگتا تھا، چاہے وہ چھوٹا ہی پانی کیوں نہیں تھا، 1 فٹ کا پانی تھا، آدھے فٹ کا پانی تھا، جیسے ہی کسی عمارت سے ٹکراتا تھا دیواروں کو فوراً گرا دیتا تھا۔ اور اسی طرح مکانات گر جاتے تھے، نہ کچے مکانوں کو چھوڑا نہ پکے مکانوں کو چھوڑا، ایک بہت بڑا طوفان نظر آتا تھا جس نے جلال پور کے علاقے میں خاص طور پر تباہی مچا دی۔ ہر طرف چیخ و پکار تھی، ہر طرف آہ و بکا تھی، ہر طرف پریشانی ہی پریشانی تھی، مصیبت ہی مصیبت تھی۔ لوگ پانی کے اندر پھنسے ہوئے تھے، سیلاب کے اندر پھنسے ہوئے تھے۔ کئی لوگوں کو دیکھا گیا، 1 مرلے کا ٹیلہ، 2 مرلوں کا ٹیلہ، جو اونچی جگہ تھی جہاں پر سیلاب نہیں پہنچا، لوگوں نے وہیں پر بسیرا کر لیا، باقی ہر طرف پانی ہی پانی نظر آتا تھا۔ اسی طرح لوگ درختوں پر چڑھ گئے، اور اسی طرح جب تک مکان گرے نہیں، مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئے۔ جیسے ہی مکان گرے، مکان بھی ختم، اور جو لوگ ان مکانات کی، ان عمارتوں کی، ان کمروں کی چھتوں پر چڑھے تھے، وہ بندے بہہ گئے۔ یہ سیلاب بہت سے لوگوں کو اور لوگوں کے گھروں کو بہا کر لے گیا۔ لوگوں کے جو روزی کا ذریعہ معاش تھا، کیونکہ دیہاتوں کے اندر ذریعہ معاش دیہاتی لوگوں کے جانور ہوتے ہیں، جانوروں کو یہ سیلاب بہا کر لے گیا۔ تو وہاں پر امداد کرنے والے، تعاون کرنے والے جو ٹرسٹ چل رہے ہیں، رفاہی ادارے چل رہے ہیں، فاؤنڈیشن چل رہے ہیں، کوئی بھی نظر نہیں آیا سوائے ان رفاہی اداروں کے جن کے اندر علماء کام کر رہے ہیں، جن رفاہی اداروں کے سربراہ علماء کرام ہیں، ان کے علاوہ کوئی نظر نہیں آیا۔ ابتدا میں، سیلاب کے آغاز میں حکومت بھی نظر نہیں آئی۔ ہاں، حکومت کے بندے تو نظر آئے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بندے تو نظر آئے، لیکن ایک کشتی بھی نظر نہیں آئی۔ اگر کوئی چند کشتیاں تھیں ناکارہ، خراب، جو چل نہیں سکتی تھیں، جن پر بیٹھ کر حکومت کے کارندوں نے اپنی تصویریں بنائیں، تصویریں بنا کر میڈیا پر چڑھا دیا، بڑا جی اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہیں پر موقع پر پہنچ کر دیکھا کہ علماء کرام جن رفاہی اداروں کو چلاتے ہیں وہ انتھک محنت کر رہے تھے۔ صرف علماء کرام کی کشتیاں نظر آ رہی تھیں، وہی انتھک محنت کر رہے تھے، نہ رات کو دیکھتے تھے، نہ دن کو دیکھتے تھے، نہ اپنے سکون کو دیکھتے تھے، نہ اپنی تھکاوٹ کو دیکھتے تھے، انتھک محنت کرتے رہے، اور الحمدللہ اب تک وہ محنت کر رہے۔ باقی رفاہی اداروں والے بعد میں آئے، باقی پھر آ بھی گئے، انہوں نے اپنے کیمپ لگائے، یہ نہیں کہتے، انکار نہیں کرتے، لیکن بعد میں آئے جب لوگ سیلاب سے نکل چکے تھے، یا پھر سیلاب کے اندر بہہ چکے تھے، ختم ہو چکے تھے، مر چکے تھے۔ میرے خیال میں وہ رفاہی ادارے والے جو ہر وقت چندوں میں مصروف تھے، ہاں جی، ادھر سیلاب آ رہا ہے اور وہ چندے کر رہے ہیں،
ادھر سیلاب لوگوں کو ہلاک کر رہا ہے، وہ رفاہی ادارے والے چندے کر رہے ہیں۔ تو بعد میں لوگوں کے دکھاوے کے لیے وہاں پر موقع پر پہنچے، کیمپ لگائے، کشتیاں لے آئے، جب کام ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ علماء کرام کو جزائے خیر نصیب فرمائے، ان رفاہی اداروں کو، جیسے الفاروقیہ ٹرسٹ ہے، ماشاءاللہ بڑی محنت سے کام کیا، انتھک محنت کی۔ ان کے سربراہ مولانا زبیر احمد صدیقی صاحب ہیں، بڑی محنت سے لوگوں کو جو ہے نا سیلاب کے اندر سے نکالا، نہ رات کو دیکھا نہ دن کو دیکھا، نہ اپنی تھکاوٹ کو دیکھا نہ اپنے سکون کو دیکھا، انتھک محنت کرتے رہے۔ اور اسی طرح جمعیت علماء کرام کا رفاہی